بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یاد رفتگاں ڈاکٹر جمیل جالبی۔ تصور کیجئے کراچی کے ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے کوارٹرز میں سامان سڑک تک بکھرا ہوا ہے، بجلی اور پانی کا نام و نشان نہیں، مگر اسی برآمدے کے کونے میں ساقی کا دفتر قائم ہے، جہاں اردو ادب کی نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ یہ کہانی ہے اس مرد آہن کی جس نے نامساعد حالات کے باوجود اردو کو تاریخ ادب اردو جیسا عظیم شاہکار عطا کیا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی، جن کا پیدائشی نام محمد جمیل خان تھا، ان کا تعلق میرٹھ کے ایک علمی اور خوشحال گھرانے سے تھا۔ ان کے دادا مولانا میر جالب دہلوی اپنے عہد کے نامور ادیب اور صحافی تھے، جنہیں علم کا زندہ انسائکلوپیڈیا کہا جاتا تھا۔ ان کے والد کا میرٹھ میں ٹرانسپورٹ کا وسیع کاروبار تھا، مگر گھر کا ماحول نہایت مذہبی اور صوم و صلات کا پابند تھا۔ جالبی صاحب نے بچپن میرٹھ کی علمی فضاؤں میں گزارا۔ 1943 میں ماڈل ہائی اسکول سے میٹرک اور 1945 میں میرٹھ کالج سے انٹر کیا۔ تقسیم ہند کے وقت وہ اپنے چھوٹے بھائی ڈاکٹر عقیل کے ہمراہ والدین سے پہلے ہجرت کر کے پاکستان پہنچ گئے، جہاں زندگی نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ پاکستان آمد کے بعد معاشی تنگی کے باوجود انہوں نے تعلیم کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ انہوں نے کراچی سے ایم اے اردو اور LLB کی ڈگریاں حاصل کیں۔ ان کا اصل علمی جوہر اس وقت کھلا جب انہوں نے تحقیق کی وادی میں قدم رکھا۔ 1971 میں کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ 1972 میں قدیم اردو ادب پر ان کے گراں قدر کام کی بدولت انہیں ڈی.لٹ کی ڈگری سے نوازا گیا، جو ان کی علمی گہرائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جالبی صاحب کا کیریئر علم اور انتظام کا ایک حسین امتزاج تھا۔ آغاز میں انہوں نے بہادر یار جنگ اکیڈمی ہائی اسکول کراچی میں ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، جہاں ان کی نظم و ضبط پسندی اور علمی لگن کی دھوم مچ گئی۔ آپ نے CSS کا امتحان پاس کیا اور انکم ٹیکس میں افسر مقرر ہو گئے، جہاں سے ریٹائرمنٹ تک وہ کمشنر انکم ٹیکس کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ ان کی علمی قابلیت کی بنا پر انہیں جامعہ کراچی کا وائس چانسلر 1983 سے 1987 تک مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مقتدرہ قومی زبان کے چیئرمین کے طور پر بھی اردو کی ترویج کے لیے تاریخی اقدامات کیے۔ جمیل جالبی صاحب بیک وقت ایک بہترین مورخ، نقاد اور مترجم تھے۔ تاریخ ادب اردو ان کا وہ کارنامہ ہے جس نے انہیں امر کر دیا۔ 4 جلدوں پر مشتمل یہ تاریخ اردو ادب کا سب سے مستند ماخذ مانی جاتی ہے۔ انہوں نے T.S. ایلیٹ کے افکار کو اردو میں متعارف کروایا اور ارسطو سے ایلیٹ تک جیسی معرکۃ الآراء کتاب لکھی۔ پاکستانی کلچر اور قدیم اردو لغت بھی ان کی اہم تصانیف میں شامل ہیں۔ ان کی بے مثال خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں ملک کے بلند ترین شہری اعزازات نشان امتیاز، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز سے نوازا۔ جالبی صاحب کی زندگی بھر کی کمائی ان کی کتابیں تھیں۔ ان کا خواب تھا کہ یہ علمی ذخیرہ آنے والی نسلوں کے کام آئے۔ ان کی وفات کے بعد سندھ حکومت اور جامعہ کراچی کے اشتراک سے ان کی نجی لائبریری کو ایک جدید ریسرچ سینٹر میں بدل دیا گیا۔ اس کا افتتاح 14 اگست 2021 کو ہوا۔ اس لائبریری میں 1 لاکھ سے زیادہ کتب کے علاوہ انڈیا آفس لائبریری سے حاصل کردہ 250 نایاب مائکرو فلمز موجود ہیں، جو محققین کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ لائبریری میں محققین کے لیے انفرادی کیوبیکلز، نسیم شاہین آڈیٹوریم اور کتابوں کی ڈیجیٹلائزیشن سے لے کر جدید اسکیننگ کی سہولتیں بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی پوری زندگی کتابوں کے درمیان گزاری۔ آج ان کی لائبریری کی خاموشی میں بھی علم کی وہ بازگشت سنائی دیتی ہے جو ہر آنے والے محقق سے کہتی ہے، تحقیق کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ تو ایک مسلسل سفر ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔